یا پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 31 اور 32۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، افلم، ان سے کہا جائے گا کیا ایسا نہیں ہے، تکن تھا، آیاتی میری آیات، تتلا تلاوت کی جاتی تھی، علیکم تمہارے سامنے، فاستکبرتم اور تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین اور تم مجرم قوم ہو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ اور قیامت کے وقوع میں، لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے، قلتم تو تم آگے سے جواب یہ دیتے تھے، ما ندری ہم نہیں جانتے، ما الساعہ قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا ہم تو محض گمان کرتے تھے، وما نحن بمستیقنین اور ہم یقین والے لوگ نہیں تھے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی کفار کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ یہاں سے ایک شرعی مسئلہ بھی آپ سمجھیے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جرم یا سزا کا استحقاق معلق ہے اس بات کے ساتھ کہ پیغام حق اس تک پہنچا ہو۔ اگر ایسا شخص ہے کہ جس تک پیغام حق پہنچا ہی نہیں، کسی ایسے مقام پر رہتا ہے جہاں پیغام اسلام اس تک پہنچا ہی نہیں، تو وہ قیامت کے دن مجرم نہیں ہوگا، وہ حکماً فطرت کے زمانے کا شمار کیا جائے گا۔ استحقاق جرم کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے پاس پیغام حق پہنچا ہو۔ اگر پیغام حق اس کے پاس نہیں پہنچا تو پھر وہ مجرم نہیں ہے۔ اب اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اتنے بڑھاپے میں ایمان لایا، اتنے بڑھاپے میں ایمان لایا کہ اب اتنا برا تھا کہ ارکان اسلام ادا کرنے کی اس میں سکاط ہی نہیں۔ اب سکت نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور زمانہ فطرت کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ کی رحمت اسے معاف فرما دے گی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، قیامت کے دن 4 لوگوں کا عذر قبول کیا جائے گا۔ نمبر 1 جس تک پیغام حق پہنچا ہی نہیں۔ نمبر 2 جو اتنے بڑھاپے میں ایمان لایا کہ پھر وہ ارکان کی ادائیگی کی سکت ہی نہیں رکھتا تھا۔ نمبر 4 ایسا بالغ جو بالغ ہوا بستر پر اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ اتنا بیمار تھا کہ آکسیجن اسے لگی تھی اور خوراک کی نالیوں سے اسے خوراک دی جا رہی تھی، اور وہ بول و بازار بستر پر کرتا تھا۔
اب اس نے زمانہ اسلام بھی پایا، اس کے پاس پیغام حق بھی پہنچا، لیکن یہ کوئی عمل نہیں کر سکا، تو قیامت کے دن اس کا عذر قبول کیا جائے گا۔ اور نمبر 4، مجنون، پاگل، گنگا، بہرا، جو گنگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اور جو مجنون ہے، پاگل ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کا جنون ایک لمحے کے لیے بھی صحیح نہیں ہوا، اب 80 سال اس نے حالت جنون میں گزار لیے، قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ گونگا ہے، بہرا ہے، اشاروں سے سارا جہان سمجھتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے عذر کو مانا جائے گا۔ اگر اس سے کوئی بھی نیک عمل نہ کیا، اللہ پھر بھی اس کو بخش دے گا۔ یہ 4 لوگ ہیں کہ جن کا عذر قیامت کے دن کا قابل قبول ہوگا۔ تو یہاں بھی یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیکن ان کے کفر کے لیے شرط کیا ہے؟ ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی گئی، فاستکبرتم، پھر انہوں نے تکبر کیا۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اس کے پاس پیغام حق پہنچا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں اللہ کیا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے، اور اسے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے رسول کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، دین کے احکامات کیا ہیں، احکام شرعیہ کیا ہیں، تو اس کا عذر قابل قبول ہے۔ یہ ان کفار کی بات کی جا رہی ہے جن کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی گئی، احکام شرعیہ ان تک پہنچے، لیکن انہوں نے تکبر کیا، پھر اسلام کو نہیں مانا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ کنتم قوما مجرمین، تم مجرم ہو۔ اور یہ کہانی کفار کی نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے پاس احکام شرعیہ پہنچتے ہیں، اگر ہم احکام شرعیہ پر عمل نہیں کرتے، اب ہمارے احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی نہ کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ہمیں کہا جاتا ہے سود نہ کھاؤ۔ اب 2 صورتیں، ہم سود کا کاروبار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سود کو حلال سمجھ کر کام کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ ہے کفر۔ ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں، سود کے بنا گزارا نہیں ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس کے 70 درجے ہیں۔ سب سے کم ترین درجہ یہ ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اذان سنائی دی، نماز نہیں پڑھی۔ اب 2 صورتیں ہیں، نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتے تو کفر ہے، نماز کو فرض سمجھتے ہیں لیکن خواہشات کو نماز پر ترجیح دے رہے ہیں۔ خواہش کہتی ہے نہیں، فلاں کام کر لے، فلاں کام کر لے، فلاں کام کر لے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں جا کر نمازیں پڑھ لیں گے، بڈھا ہوئے گا تو پھر مسجد جائیں گے۔ یہ خواہش کو ترجیح دی ہے۔ خواہش کو ترجیح دینا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوان ہیں، ہم جنہیں کہتے ہیں کہ اپنے چہروں پر داڑھی سجا لو، کہتے ہیں جی شادی کے بعد کیوں؟ بیگم صاحبہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی رشتے کا انکار نہ کر دے، یہ عذر رکھے ہوئے کہ کوئی رشتے کا انکار نہ کر دے۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تم کتنے مولوی کنوارے ہیں؟ پہلے یہ تو بتائیے، کتنے داڑھیوں والے کنوارے ہیں؟ کوئی کنوارا نہیں۔ سنت رسول کی برکات سے اپنے آپ کو محروم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ہم لوگ ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو اللہ قیامت کے دن ساتھ کافروں کو نہیں کہے گا کہ تم قوم مجرم ہو، ہمیں بھی کہا جائے گا تم قوم مجرم ہو۔ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا تم قوم مجرمین، تم ہو قوم مجرم۔ وَإِذَا قِيلَ،
اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں قیامت کیا ہے۔ کفار دو طرح کے تھے، ایک وہ کافر تھے جو سرے سے ہی قیامت کا انکار کرتے تھے، جن کا ذکر آپ پیچھے پڑھا ہے، یہاں ان کافروں کا ذکر نہیں ہے۔ کافروں کی دوسری صورت وہ تھی کہ جو قیامت کا انکار نہیں کرتے تھے لیکن وقوع قیامت میں شک کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے قیامت ہوگی، لیکن وہ قیامت ہوگی ٹھیک ہے، لیکن شک تھا قیامت کے وقوع میں کہ واقعہ ہوگی۔ یہ تو ٹھیک ہے قیامت ہوگی لیکن واقعہ بھی ہوگی، اس میں شک تھا۔ ایک کافر وہ تھے جو سرے سے قیامت کا انکار کرتے تھے، اور دوسرے کافر وہ تھے جو وقوع قیامت میں شک کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں وقوع قیامت میں شک کرنے والوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، وقوع قیامت میں، تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے۔ ان الظن الا ظن، ہم تو صرف گمان کرتے ہیں، یقین نہیں، گمان۔ اور یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لینا کہ ایمان نام ہے یقین کا۔ یقین اور ایمان ایک ہی چیز کا حقیقت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اچھی طرح ہے، جس طرح ٹی اور چائے ایک ہی چیز ہے، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ٹی اور چائے ایک ہی چیز ہے، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، لیکن زبانیں مختلف ہیں۔ زبانوں کے اختلاف کی وجہ سے انگلش میں ٹی کہتے ہیں، اردو میں چائے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انگلش میں واٹر کہتے ہیں، اردو میں پانی کہتے ہیں، عربی میں ماں کہتے ہیں، چیز ایک ہی ہے، لیکن زبانوں کے اختلاف سے اس کا نام بدل رہا ہے۔ ایمان اور یقین ایک ہی حقیقت کا نام ہے، اگر یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور اگر یقین ہے تو ایمان ہے۔ بغیر، میں پہلے بھی کئی مرتبہ سچ ہوں، بغیر یقین کے پڑھی گئی نماز اللہ قبول ہی نہیں فرماتا، بغیر یقین کے مانگی ہوئی دعا اللہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا، وہ اللہ نہیں قبول فرماتا۔ جب بندہ اس یقین سے مانگے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ دے گا، دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ نہیں دے گا، یقین، اصل یقین ایمان ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے یقین کی دولت کے بے شمار مثالیں۔ ایک غزوے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی شاخ ایک صحابی کو دی اور فرمایا یہ لے تلوار، یہ لے تلوار۔ آج کا مسلمان ہوتا نا تو کھڑا ہو جاتا، یہ تو کھجور کی شاخ ہے، آپ اس پر تلوار کر رہے ہیں، لیکن نہیں، پر مردہ دربار رسالت تھے صحابہ۔ اب عالم کیا تھا، صحابی کو یقین تھا کہ حضور نے تلوار کہہ دیا، یہ تلوار ہی ہے، کھجور کی شاخ پکڑی، میدان میں چلے گئے لڑنے کے لیے، جب وار شروع کیا تو وہ تلوار ہی تھی۔ یقین بنیادی چیز ہے، گمان کی باتیں اللہ قبول نہیں فرماتی۔ میں نے حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی سرحد سے باہر ایک پہاڑ نے لاوا چھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ آگ بن گیا، اور آگ اتنی تیزی سے نکلی کہ وہ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنے لگی۔ اب وہاں کے لوگ آئے، حضرت عمر کا دور تھا، ان کے بارگاہ میں امیر المومنین، پہاڑ نے لاوا چھوڑا ہے، آگ جل رہی ہے اور آگ تیزی سے مدینہ پاک کی طرف آ رہی ہے۔ امیر المومنین کو پرواہ کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ کہا جی وہ تو بہت قریب آ گئی ہے، کہا کوئی بات نہیں۔ پھر صحابہ کا ایک گروہ آیا، انہوں نے عرض کیا امیر المومنین اللہ آپ پر مہربانی فرمائے، وہ سرحد مدینہ کے اندر آ گئی ہے اور شہر مدینہ کے قریب پہنچ گئی ہے۔
یقین سے بیٹھے ہوئے عمر بن خطاب آرام سے اپنی قمیض اتاری اور قمیض اتار کر کہتے ہیں لے جاؤ اور جا کر آگ کے سامنے رکھ کر اسے کہنا واپس چلی جا، عمر کا حکم ہے۔ اب قمیض پکڑی صحابہ نے، لے گئے، اب آگ کے سامنے ایسے جلایا اور کہا امیر المومنین کا حکم ہے واپس چلی جاؤ۔ آگ نے وہیں سے رخ بدلا، جدھر سے آئی تھی وہی واپس جانا شروع ہو۔ یہ یقین ہے، کتنا یقین کامل تھا کہ اگر میں اپنی قمیض بھیجوں گا تو میری قمیض کام کرے گی، میں پیغام بھیجوں گا تو آگ مانے گی، اور وہی ہوا۔ بازار میں پھر رہے، زلزلہ آ گیا، زمین تھر تھر کانپنے لگی، زور سے زمین پر پاؤں مارا، چپ کر جا، تیرے اوپر عمر عدل نہیں کرتا۔ ایک لمحے سے پہلے زلزلہ ختم ہو گیا۔ ایک نہیں، سینکڑوں مسائل صحابہ کے یقین کی۔ عمر بن عاص کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا اور کہا وہاں پہنچ کر وہاں کے حالات سے مجھے مطلع کرنا۔ اب حضرت عمر بن عاص مصر میں گورنر بن کر چلے گئے۔ وہاں سے جو پہلا خط لکھا وہ خط کیا تھا؟ مصر میں ڈکیتیاں بہت ہوتی ہیں، چور بہت زیادہ ہیں، ہر روز کئی لوگ لٹ جاتے ہیں، پورا شہر غیر محفوظ ہے، رات کو گھروں میں ڈاکے پڑتے ہیں۔ اب یقین کی دولت دیکھیے، جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ نہیں لکھتے گن مین رکھ لو، یہ نہیں لکھتے رات کو پیرا لگا لو، یہ نہیں کہتے ٹھیکری پیرے رکھ لو۔ کیا جواب لکھتے ہیں؟ مصر کے کتوں کو کہہ دو عمر کا حکم ہے آج کے بعد چوری نہیں ہونی چاہیے۔ عمر بن خطاب کا خط ملا، عمر بن عاص گورنر ہاؤس کی چھت پر گئے، کہو مصر کے کتوں، عمر کا حکم ہے خبردار آج کے بعد مصر میں کوئی چوری نہیں ہونی چاہیے۔ رات ہوئی، جتنا مصر کا علاقہ تھا اس کی گلی گلی کے دونوں کناروں پر کتے کھڑے ہوئے، کسی گلی میں 2 ہیں، کسی میں 4 ہیں، باہر دروازوں پر کتے ہیں، دنیا آرام سے سوئی ہے، کتے پہرے دے رہے۔ پھر اس کے بعد کسی گھر میں چوری نہیں ہوئی، کسی کے یہاں ڈکیتی نہیں ہوئی۔ اب یقین کتنا ہے؟ اتنا یقین ہے کہ کتے میرا حکم مانیں گے۔ اللہ یقین کو پسند کرتا ہے۔ کہا ان الظن الا ظن، وہ کافر کہیں گے ہم نے تو صرف گمان کیا تھا کہ قیامت ہوگی، ہم تو گمان پر رہے، وما نحن بمستيقنين، ہمیں تو یقین نہیں تھا، ہم یقین والے لوگ نہیں تھے۔ اللہ یقین والوں کو پسند کرتا ہے، گمان والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے کسی کام کا عرض کرتے ہیں نا اور دل میں خیال ہوتا ہے پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر نہیں پورا ہوگا، جب آپ کو یقین ہو کہ یہ بارگاہ وہ ہے جہاں سے ضرور پورا ہوگا، پھر اللہ پورا کر دے گا۔ گھر سے نماز پڑھنے چلے، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں، ٹوٹا پھوٹا سا مسلمان ہوں، وضو بھی سیدھا نہیں آتا، مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں آتے، میرا سجدہ بھی سیدھا، اچھا دھیان کاروبار میں لگا ہوا ہے، پتہ نہیں دکان کا حساب کرتا ہوں، کبھی گھر کے فکر ہوتی ہے کہ آج دال کے پیسے نہیں ہیں، آج روٹی کہاں سے آئے گی، آج آٹے کے پیسے نہیں ہیں، تو پتہ نہیں نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ ایسی نماز قبول نہیں کرتا۔ جب گھر کے دروازے سے نکلو اس یقین سے نکلو کہ اس نے بلایا ہی اسی لیے ہے کہ قبول کرنی ہے، اگر اس نے قبول نہ کرنی ہوتی تو مجھے بلاتا ہی نہ، جن کی نہیں کرنی ہوتی ان کو بلاتا ہی نہیں ہے۔ وہ نعت کا مصرع بھی ہے نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ جن کی نماز رب نے قبول کرنی ہوتی ہے انہیں ہی دیکھتا ہے، انہیں ہی بلاتا ہے، دوسروں کو بلاتا بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری نے عرض کیا تھا حضور مجھے کیسے یقین ہو جائے میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ فرمایا زور پڑی ہے نا، اگر عصر پڑھنے آ گیا تو یقین رکھ زور قبول ہوئی ہے، تبھی اس نے عصر پر بلایا۔ کیوں؟ تو نے کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، تو اس نے دکھا دی ہے۔ زور میں تم نے دعا مانگی تھی، عصر میں قبول ہو گئی ہے، سیدھی راہ پر آ گیا تو۔ عصر میں انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو مغرب میں اس نے بلا لیا، آجا سیدھی راہ ہے۔ تو یقین کے ساتھ اللہ کو یقین پسند ہے، اللہ کو بے یقینی پسند نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ